اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اس طرح یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام رحیل بن لیان ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ان کے چھوٹے بھائی بن یامین کی ولادت کے وقت مدت نفاس ہی میں ہو گیا تھا۔ بن یامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی بھائی علاقائی باپ شریک تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کچھ اس طرح ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 36 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 مرتبہ صرف سورۃ یوسف میں آیا ہے اور باقیہ مرتبہ دیگر صورتوں میں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام کی بھی قرآن کی ایک سورۃ یوسف نازل ہوئی۔ قرآن عزیز نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس قدر نوعیت کے اعتبار سے عجیب، دلکش اور زمانہ عروج و زوال کی زندہ یادگار ہے، یہ ایک فرد کے ذریعے قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایک بولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں۔ اس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصراً اس کے متعلق کچھ تاریخی اور جغرافیائی معلومات بھی ناظرین کے پیش نظر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پڑپوتے تھے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام حبرون کی وادی میں تھی۔ حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی یہی تھا۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین شکم موجودہ نابلس میں بھی تھی۔ بابل کے علم کی تحقیق اگر درست مان لی جائے تو یوسف کی پیدائش 1927 کاف میم کے لگ بھگ ہوئی اور 1914 کاف میم میں خواب کا واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا ہے اور سب کے خاندان خوب پھیلے پھولے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ ان 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیہ بنت لیان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیہ کے بہن رحیل بنت لیان سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے یوسف علیہ السلام اور نبی امین پیدا ہوئے۔ بنی یامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی 10 علاتی بھائی تھے جن کے نام کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ رحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن میں بنا یامین کی ولادت کے وقت
ہو گیا تھا۔ دوسری آیات سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں۔ اس پر ان کا حسد ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا ہو، جس سے انہوں نے محسوس کیا ہو کہ یوسف کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس سے حسد ہوا اور وہ سمجھتے ہوں کہ محبت تو ہم سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک بڑی اور طاقتور جماعت ہیں، وقت پڑنے پر ہم ہی کام آ سکتے ہیں، یہ بچے کیا کام آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے والد صاحب کی یہ کھلی ناانصافی ہے۔ اس کے علاج کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو تاکہ قصہ پاک ہو جائے، یا پھر ان کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دو، اس طرح والد صاحب کی توجہ اور محبت تمہارے ساتھ مخصوص ہو جائے گی۔ رہا قتل یا کنویں میں ڈالنے کا گناہ، تو بعد میں توبہ کر کے تم نیک بن سکتے ہو۔ جب بھائیوں کے درمیان مشورہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے، تو اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خیر خواہانہ انداز میں یہ درخواست پیش کی کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ کل آپ اس کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجئے کہ آزادی کے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجنا دو وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ اول، مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، دوسرے یہ کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ محسوس ہونے کی یہ وجہ تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے محسوس کیا کہ سرزمین کونان میں بھیڑیے زیادہ تھے، اور یا اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ خود ایک پہاڑ کے اوپر ہیں اور یوسف علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے یوسف علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہا، مگر ان میں سے ایک بھیڑیے نے مدافعت کر کے چھڑا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے یہ 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یحوذ تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنویں کے گہرائی کی تعبیر ہے۔ عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر سے خطرہ تھا، ان ہی کو بھیڑیے کہا تھا، مگر پوری بات ظاہر نہیں کی۔ امام قرطبی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو کنویں میں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی مان سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تاکہ کسی چیز کو پکڑ نہ سکیں۔ اس وقت
یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے فریاد کی، مگر بجائے ان پر رحم کرنے کے جواب یہ ملا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلاؤ، وہی تیری مدد کریں گے۔ پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکایا اور درمیان ہی میں رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان جو باہر کو نکلی ہوئی تھی، صحیح سالم اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل نے ان کو چٹان پر بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام 3 روز کنویں میں رہے۔ ان کا بھائی یحوذ دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا۔